بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 83 میں حیض کا مفہوم بیان ہوگا۔ اس درس میں حیض کا معنی اور مفہوم، خون دیکھنے کی عمر جو ہوتی ہے اس کی حد بندی کی جائے گی، اور قرشی عورت کا معنی اور مفہوم، نبتی عورت کا معنی اور مفہوم، اور دیگر عورتوں کا حکم کیا ہے حیض کے حوالے سے، ان کی عمر کی حد بندی کیا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بحث ہوگی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں وضو کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، تیمم کا حکم ہے، باقی بہت سی آیات احکام سے متعلق ہیں جن کی تعداد بعض اوقات 500 یا اس سے کم و بیش بیان کی جاتی ہے۔ بڑے علماء نے آیات الاحکام پر علیحدہ کتابیں لکھی ہیں، مقدس اردبیلی، علامہ فاضل مقداد، اور دور حاضر کے بہت سے علماء نے ان پر علیحدہ علمی گفتگو کی ہے۔ آیات احکام میں یا تفسیر موضوعی کے عنوان سے اس پر مفصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم چونکہ آیات الاحکام کی گفتگو نہیں کر رہے بلکہ شرح الامہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس حیض کے بارے میں جو آیت موجود ہے قرآن میں تبرکاً اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 222 فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تو قرآن نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں حیض کے حکم کو بیان کیا ہے کہ حیض والی عورتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے، کہو کہ یہ اذیت ہے، اس میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری وغیرہ نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان سے ہم بستری کر سکتے ہو جیسا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکی کا خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو حیض کا حکم ہے اور اس کے احکام ہیں یہ قرآن کی روشنی میں ہیں اور نہایت ہی اہم مسائل ہیں۔ بعض اوقات ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اس سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کو میڈیکلی اور سائنسی طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور تربیت کے مسائل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حیض کے بارے میں جو عبارت ہے شہید اول اور شہید ثانی کی، ابتدا میں انہوں نے حیض کا مفہوم اور معنی بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ مَا أَيِ الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ إِكْمَالِهَا 9 سِنِينَ هِلَالِيَّةٍ وَقَبْلَ إِكْمَالِ 60 سَنَةً وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قُرَشِيَّةً، واو نہیں تھی، إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قُرَشِيَّةً، فرماتے ہیں حیض فَهُوَ وہ ہے، ما وہ چیز یعنی الدم وہ خون ہے، الذی تراہ المرأۃ جس خون کو عورت دیکھتی ہے، ہو کی ضمیر الدم کی طرف، الذی کی طرف، اور المرأۃ ترا کا فاعل ہے۔ حیض دراصل وہ خون ہے جو عورت دیکھتی ہے،
لیکن کس عمر میں؟ بعد اکمالہا 9 سنین ہلالیتاً، ہلالیہ 3 پڑھیں گے، اس کی صفت بن رہی ہے۔ 9 سال قمری جو چاند کے حساب سے ہوتے ہیں سال، ان کے مکمل ہونے کے بعد جو عورت خون دیکھتی ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ وقبل اکمال 60 سنتاً، اور 60 سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے حیض کی عمر ہوتی ہے۔ ان کانت المرأۃ قرشیۃ، اگر عورت قرشی ہو۔ یہ لفظ قرشی ہے، یہاں پر جو ہے قریشی لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک اس کا جو ہے نا جی قرات ہو سکتی ہے یا ایک نسخہ ہو سکتا ہے، صحیح لفظ قرشی ہے۔ تو اگر عورت کیا ہو، قرشی ہو، تو پھر اس کی زیادہ سے زیادہ جو حیض دیکھنے کی عمر ہے وہ 60 سال ہے۔ اور خود اس قرشی عورت کی تعریف کرتے ہیں، وَهِيَ الْمُنْتَسِبَةُ بِالْأَبِ إِلَى النَّضْرِ ابن کنانہ، وہ عورتیں جو باپ کے سلسلہ نسب سے ناظر بن کنانہ سے منسوب ہوتی ہیں، یعنی ان کی نسل سے آ رہی ہیں۔ ناظر بن کنانہ کی جو نسل سے منسوب ہیں باپ کے ذریعے، وہ قرشی شمار ہوتی ہیں، اور ان کی جو ایام ماہواری ہوتے ہیں وہ 60 سال تک جا سکتے ہیں۔ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْحَاشِمِيَّةِ، اور یہ جو قرشی ہوتی ہے یہ ہاشمی جو خاندان ہے اس سے عام ہے، یعنی دائرہ کے لحاظ سے وسیع ہے۔ ہر ہاشمیہ وہ کیا ہوتی ہے؟ قرشی ہوتی ہے، لیکن ہر قرشیہ وہ ہاشمیہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ان کا قبیلہ وہ ہاشمی ہے اور اس کے دوسرے قبیلے بھی موجود ہیں۔ فَمَنْ عُلِمَ انتسابها إِلَى قُرَيْشٍ بِالْأَبِ لَازِمَهَا حُکْمُهَا، پس جس عورت کا نسب والد کے سلسلہ نسب سے قریش تک ثابت ہو جائے تو اس کے لیے اسی قرشی عورت والا حکم لازم ہے، یعنی اگر وہ خون ماہواری کا دیکھتی ہو تو 60 سال تک اسے خون حیض شمار کرے گی اور اس کے احکام پر عمل کرے گی۔ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا، اگر ثابت نہ ہو یقین کے ساتھ کہ یہ قرشی ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ قرشی نہیں ہے، چونکہ جب تک کسی عورت کا قریشی ہونا ثابت نہ ہو اور ناظر بن کنانہ سے اس کا نسب ثابت نہ ہو تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرشی شمار نہ کرے۔ تو یہ جناب علی ہے وہ عورتیں جو خون حیض 60 سال تک دیکھتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی نسل ہے جو 60 سال تک، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بھی ایام ماہواری 60 سال تک ہوتے ہیں۔ فرمایا او نبطیتاً، یا پھر وہ نبطی ہو۔ وہ نبطی جو ہے نا جی کیا ہے، عربی ایک قبیلہ ہے، اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ نبطیتاً منصوبتاً الی النبط، یہ جو نبطی ہیں یہ نبط کی طرف منسوب ہیں، تو اگر وہ نبط کی طرف منسوب ہو، نبطی عورت ہو، تو اس کا بھی 60 سال تک کہا گیا ہے کہ وہ ایام حیض ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کرتے ہیں، وَهُمْ اے نبطی عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِي، جیسا کہ جوہری لغوی نے ذکر کیا ہے۔ جوہری کی بہت بڑی جو ہے نا جی لغت کی کتاب ہے صحاح اللغہ، اور بہت منبع کتاب ہے، تو یہ نیشا پوری تھا، تو جوہری نیشا پوری نے جو اپنی صحاح اللغہ میں ذکر کیا ہے، نبطی وہ ہیں قوم ینزلون البطائح بین العراقین، یہ دو عراقوں کے درمیان بطائح وادیوں میں جناب علی پڑاؤ کرتے تھے۔ یہ عراقین جو ہے دو عراق، یہ عراق کے دو بڑے شہروں کو کہتے ہیں جناب۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان والے علاقوں میں جو لوگ پڑاؤ کرتے تھے، اس کی وادیوں میں اور علاقوں میں جو پڑاؤ کرتے تھے ان کو نبطی کہتے ہیں۔ تو یہ جناب علی نبطی کی تعریف ہو گئی۔ بطائح یہاں پر کیا ہوتا ہے،
سیلاب کا پانی بہتا ہے، ایک جو ہے نا جی میدانی علاقہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ نبتی وہ لوگ ہیں جو عراق کے دو بڑے شہروں یعنی کوفہ اور بصرہ کے درمیان والی وادیوں میں رہتے تھے۔ والحکم فیہا مشہور، ان نبتی عورتوں کے بارے میں 60 سال تک حیض دیکھنے کی جو عمر ہے یہ حکم مشہور ہے، یعنی شیعہ مشہور فقہا نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ، لیکن اس کی جو دلیل ہے وہ معلوم نہیں ہے، یعنی شہید ثانی کو اس کی دلیل معلوم نہیں ہوئی، نہیں ملی۔ وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ وُقُوفِهِ فِيهَا عَلَى نَصٍ، اور مصنف یعنی شہید اول اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں وقوف ہی یعنی انہیں نہیں ملی فیہا ان نبتی کے بارے میں علی نص، کوئی نص اور روایت نہیں ملی۔ جب ان کو بھی شہید اول کو بھی دلیل نہیں ملی اور شہید ثانی بھی کہتے اس کی دلیل غیر معلوم نہیں ہے، والاصل یقتضی کونہا کغیرہا، تو پھر اصل براءت تقاضا کرتی ہے کہ یہ نبتی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح ہوں اور ان کو پھر قریشی عورتوں کے ساتھ شمار نہ کیا جائے۔ اصل یعنی کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ نبتی عورت بھی قریشی والا حکم رکھتی ہے، بلکہ نبتی کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس کے حیض دیکھنے کی انتہائی مدت 50 سال ہے یا 60 سال ہے، تو پھر اصالت العموم بھی کہتے ہیں کہ وہ دلالت کرتی ہے کہ نبتی غیر نبتی کی طرح ہو اور اسے قریشی کی طرح شمار نہ کیا جائے۔ وَإِلَّا، اور جب وہ عورت قریشی نہ ہو، ان لم یکن کذالک، یعنی اگر عورت قریشی نہ ہو اور ایک قول کی بنیاد پر نبتی نہ ہو، فالخمسون سنتاً مطلقا، تو پھر اس کے لیے حیض کی عمر اور ایام ماہواری وہ کیا ہے جناب علی 50 سال ہے۔ مطلقہ سے کیا مراد ہے؟ مطلقہ سے مراد ہے جناب علی عبادت میں اور عدت میں اور تمام شرعی احکام میں وہ 50 سال اپنے ایام ماہواری شمار کرے گی، یہ مطلقاً سے مراد ہے۔ غایت و امکان حیضہا، یعنی غیر قریشی عورتوں کے زیادہ سے زیادہ حیض دیکھنے کا جو امکان ہے وہ 50 سال تک ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اس کے بعد والی عمر میں وہ ہے خون وغیرہ دیکھتی ہیں تو پھر وہ خون حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک جناب علی جو باتیں ہوئی ہیں ان کو ایک نظر دہرا لیتے ہیں کہ خون حیض کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ خون ہے جو عورت 9 قمری سال مکمل ہونے کے بعد دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی خون دیکھے تو اسے حیض اور مینسز یا اسے ماہواری والا خون شمار نہیں کر سکتے، اس کے لیے خاص احکام ہیں۔ اور قریشی اور ایک قول کی بنیاد پر نبتی عورتوں کے لیے 60 سال تک عمر ہے حیض دیکھنے کی، اور دوسری جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ٹوٹل جو عمر ہے، زیادہ سے زیادہ جو عمر ہے وہ خون دیکھنے کی وہ ہے جناب 50 سال، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نبتی جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں رہنے والی قومیں ہیں، تو ان کی عورتوں کے بارے میں یہ حکم مشہور ہے لیکن اس کی دلیل نہیں ملی، تو وہ بھی غیر قریشی کی طرح ہوں گی، یعنی کہ ان کی بھی عمر 50 سال تک حیض کی ہوتی ہے۔ اچھا، حیض کا لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے سیلان، یعنی کہ جاری ہونا، خون کا جاری ہونا، تو یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ قاموس المحیط استرابادی ہے، اس کی کتاب ہے، تو نہ استرابادی نہیں فیروز آبادی ہے، اس نے اس کی تعریف کی ہے حاضت المرأة تحید حیدہ، یعنی سال دمہا، تو یہ وہ خون ہے جو رحم
عورت سے خارج ہوتا ہے یہاں میں مخصوصہ میں، اور اس کو میڈیکلی طور پر کافی جانتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں مزید ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ خون نفاس، خون استحاضہ، خون عذرا اور مختلف جو خون دیکھتی ہے وہ ان کے علاوہ ہوتا ہے، اس کی نشانیاں بھی بعد میں بیان کی جائیں گی۔ تو ہر وہ خون جو 9 سال سے پہلے ہو وہ اسے ایام ماہواری شمار نہیں کریں گے۔ موثق عبد الرحمن بن حجاج امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا ما لم تبلغ 9 سنین فإنها لا تحیض، اگر 9 سال پورے نہ ہوں تو وہ بھی حیض قرار نہیں دے گی۔ اور دوسری بھی صحیح و سند اسی راوی کی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے ہے، تو فرمایا کہ ما حدھا، اس کی حد کیا ہے، عمر کتنی ہے، فرمایا اذا اطالها اقل من 9 سنین والتی لم يدخل بها والتی قد یئست من المحیض ومثلها لا تحیض۔ تو یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس میں تھا کہ التی لم تحض، اس کی حد پوچھی تھی کہ جس کو حیض نہیں آ سکتا، فرمایا وہ ہے کہ جس کے 9 سال پورے نہ ہوئے ہوں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کہ 9 سال جس کے مکمل نہ ہوں، اور یہ بھی ہلالی قمری چاند والے جو ہوتے ہیں، اور یہ ہے قرآن میں آیت یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو یہ جناب علی لوگوں کے لیے وقت ہے، اور حج کا بھی یہ کیا ہوتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 ہے۔ تو 60 سال سے پہلے جناب علی وہ عورتیں کہ جو قریشی ہیں وہ دیکھیں گی جناب، تو ہر وہ خون جو سن یاس، اس کو سن یاس بھی کہتے ہیں، سن یاس بھی کہتے ہیں، اس سے کے بعد دیکھتی ہے وہ بھی حیض نہیں ہوگا۔ یہ بھی صحیح ابن الحجاج میں آیا ہوا ہے۔ تو والتی قد یئست من المحیض ومثلها لا تحیض، جو یائسہ ہو چکی ہو تو اس کی عمر کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخ توسی فرماتے ہیں نہایہ میں، ابن ادریس سرائر میں، اور ابن البراج قاضی مہذب میں، اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ سن یا سب عورتوں کے لیے 50 سال ہے، اور اس کے لیے وہ صحیح ہے ابن حجاج سے استدلال کرتے ہیں۔ سوال کیا ما حدھا، یعنی یائسہ کی حد کیا ہے، فرمایا لہا 50 سنہ، اور دوسری صحیح روایت جو کافی میں ہے اس میں بھی ہے حد التی قد یئست من المحیض 50 سنہ، اور مرسلہ ابن ابی ناصر بزنتی بھی ہے المرأة التی قد یئست من المحیض حدھا 50 سنہ، تو یہ مطلقاً سب عورتوں کے لیے 50 سال قرار دیتے ہیں۔ محقق صاحب شرائع طہارت کی بحث میں شرائع کی، اور علامہ منتہی المطلب میں اور مختلف میں بھی اس کی طرف مائل ہیں کہ حد یاس مطلقاً 60 سال ہے۔ اچھا، یہ لوگ 60 سال کے قائل ہوئے ہیں، گویا کہ محقق ہلی اور علامہ ہلی یہ کہتے ہیں کہ اس سے روایت ہے صحیح عبد الرحمن امام صادق علیہ السلام سے، جو تہذیب میں منقول ہے کہ قلت التی قد یئست من المحیض ومثلها لا تحیض، کہ یائسہ عورت کی عمر کتنی ہے، فرمایا اذا بالغت 60 سنہ فقد یئست من المحیض ومثلها لا تحیض، تو وہ یائسہ ہوتی ہے۔ مرسلہ کلینی بھی ہے رویہ 60 سنہ کی یائسہ کی حد 60 سال ہے۔ مشہور کا قول ہے کہ حد یاس 50 سال ہے غیر قریشی میں، اور قریشی میں کیا ہے 60 سال ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس دلیل ہے مرسل ابن ابی عمیر امام صادق علیہ السلام سے اذا بالغت المرأة 50 لم تر حمرا الا ان تكون امرأة من قریش، جب 50 سال پورے ہو جائیں تو پھر وہ خون ماہواری نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ قریشی ہو۔ اور مرسلہ شیخ مفید ہے جو انہوں نے مقنعہ میں نقل کی ہے کہ منقول ہے کہ قریشیہ جو ہوتی ہے اور نبتیہ جو ہوتی ہے یہ 60 سال تک خون دیکھتی ہیں، اور ابن حمزہ نے وسیلہ میں نبتیہ کو بھی قریشیہ کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور جامع المقاصد میں اسے اصحاب کی طرف نسبت دی ہے۔
تو بہرحال یہ جو قریشی ہے اس کے بارے میں جو قول ہے یہ ذکر ہو گیا جناب علی، اور عمر کے بارے میں جو باتیں ہیں عورتوں کی یہ بھی ساری ذکر ہو گئی۔ تو قریش جو ہوتے ہیں یہ ناظر بن کنانہ سے آ رہے ہیں، جیسا کہ جواہر، طہارت شیخ اور حدائق اور مسند کون سی مسند شیعہ نراقی کی ہے۔ تو بہرحال ان باتوں پر اتفاق کرتے ہیں، اور یہ جو ان عورتوں کے بارے میں اقوال تھے اور ابتدائی باتیں تھیں یہ بھی مکمل ہو گئی۔